Welcome to Islamic Society. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو اسلامک سوسائٹی۔ آج میں آپ کو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ سناؤں گی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلامی تاریخ میں اس عظیم محبت اور عشق کی علامت کے طور پر محفوظ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی کا اعلیٰ ترین مقام کہا جا سکتا ہے۔ آپ یمن کے رہنے والے تھے اور اپنی والدہ کے واحد بیٹے تھے۔ آپ کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور آپ کی والدہ نابینا تھی۔ اسی وجہ سے آپ کی زندگی کا زیادہ وقت اپنی والدہ کی خدمت اور عبادت میں گزرا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی خدمت اور ان کی دیکھ بھال میں کبھی کمی نہیں آئی، لیکن دل میں ایک خواب تھا، ایک خواہش تھی کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ وہ نبی جن کی تعریفیں، جن کی سچائی اور جن کے عدل کے قصے یمن کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ایک ایسا شدید شوق تھا کہ وہ دن رات اس خیال میں گم رہتے تھے کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھ سکیں، مگر اپنی والدہ کی خدمت اور ذمہ داریوں کے باعث وہ یہ خواہش کبھی پوری نہ کر سکے۔ بالآخر ایک دن جب آپ کی والدہ نے آپ کی بے چینی دیکھی تو آپ کو مدینے جانے کی اجازت دی۔ حضرت اویس کرنی نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے یمن سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہ سفر آپ کے لیے ایک مقدس اور یادگار سفر تھا۔ جب آپ مدینے پہنچے تو یہ جان کر آپ کے دل کو دکھ پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینے میں موجود نہیں تھے، بلکہ کسی غزوہ کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ یہاں پر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دو عظیم محبتیں آمنے سامنے آئیں۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق اور دوسری طرف اپنی والدہ کی خدمت کا فرض۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے کے بجائے فوراً یمن واپس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر سکیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے واپس آئے تو انہوں نے صحابہ اکرام سے پوچھا، کیا یہاں کوئی یمن سے آیا تھا، کوئی اویس کرنی؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں، ایک شخص آیا تھا جو آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کے نہ ہونے کے سبب وہ واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اویس میری امت کا سب سے بہترین شخص ہے، اگر تم میں سے کوئی اسے دیکھے تو اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا، کیونکہ اس کی دعا میں بہت برکت ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہمیشہ رہی۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے ہر سال حج کے موقع پر یمن کے قافلوں سے حضرت اویس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ بالآخر ایک سال حج کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اویس کرنی کا پتہ چلا۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس سے ملنے کے لیے گئے۔ جب وہ ملے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ کی دعا میں برکت ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس کرنی نے دعا کی اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کی کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیے، حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری کوئی دنیاوی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے رب کے ساتھ خوش ہوں۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک بے مثال محبت،
اخلاص اور والدین کی خدمت کا پیکر تھی۔ آپ کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق میں کس قدر خلوص اور اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ کی والدہ کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے درمیان جو توازن آپ نے قائم کیا وہ ہم سب کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کئی اور واقعات بھی ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان، محبت اور خدمت کے راستے میں کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے شوق کو اپنی والدہ کی خدمت پر قربان کیا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خیر التابعین یعنی تابعداروں میں سب سے بہترین کا لقب دیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری زندگی بھی اسی طرح خدمت، عبادت اور محبت میں گزری۔ آپ کا انتقال یمن میں ہوا اور آپ کی قبر پر آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین میں اخلاص اور والدین کی خدمت کا مقام کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کس طرح ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور والدین کی خدمت کو کس طرح ایک ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے۔